ہم کہاں اور بھی ہیں، تیری زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں، قنات نہ کر آلوں میں رنگ بو پر، یہاں چمن اور بھی ہیں، آشیاں اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم، مقامات آؤ فہاں اور بھی ہیں، اور تو شہین ہے کام ہے پرواز تیرا، تیرے آگے پرستان اور بھی ہیں، اسی روز اور شب میں الجھ کر نہ رہ جانا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، اور خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بود کا راز پا جا، تو راز کن فقاں ہے اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر ہلکا شام و سحر سے جا مداں ہو جا، ہوس نے کر ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی پیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، فطرت کو خرد کے رو برو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر، تاروں کی فضا ہے بے کراں کہ تو بھی یہ مقام آرزو کر، عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ ادا یخ زنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، اور دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، ریا سے جنہیں بخشیا نانا جبین تو نے انہیں بازو حیدر بھی عطا کر، اور ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن، قہاری ہو غفاری ہو قدوسی ہو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور قدرت کے مقاصد کا یہاں اس کے ارادے، دنیا میں بھی اس کا میزان قیامت میں بھی اس کا میزان، نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم شب برات کی اس عظیم رات میں اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، میں اس میں شرکت کرنے پر آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر خلیفہ قاضی عبداللہ صاحب کو جو اس محفل کے بانی ہیں اور ایسی محفلوں کا اہتمام کرتے ہیں، میں ان کو خاص طور پر مبارکباد دیتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اس شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ ان کے گلستان میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ حاضرین محترم، شب برات کی رات وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو موقع دیتا ہے اور مومن کی مغفرت کرتا ہے، بات سمجھے نا، کافروں کو اس لیے موقع دیتا ہے کہ شاید سیدھے راستے پہ آ جائے، تو دوستان محترم جو ہماری زندگی گزر گئی اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں دوستان محترم، اور جو کھویا وہ ہماری نادانی تھی، جو کھویا وہ ہماری نادانی تھی، اور جو پایا ہے یہ میرے رب کی مہربانی ہے، میرے رب کی مہربانی ہے، بس اتنی سی ہماری کہانی ہے دوستان محترم، یہ سب میرے آقا کی مہربانی ہے، جتنے سانسوں نے آپ کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے، جتنے سانسوں نے آپ کا نام لیا بس وہی ہماری زندگانی ہے، دوستان محترم ہماری اصل زندگی وہ ہے جس میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا، ہماری اصل زندگی کون سی ہے جس میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا۔ ادھر ایک بندہ ہے وہ کام کرتا ہے، اس نے مجھے خود بتایا اپنا، کہتا ہے میں یہ کنٹینر آتے ہیں ان سے کارٹون اتارتا ہوں، کہتا ہوں فخر صاحب میں پتہ کیا کرتا ہوں، اور تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو ایک ایک کارٹون کے ساتھ میں کلمے کا ذکر کرتا ہے، اتار کے رکھتا ہوں، پھر دوسرا اٹھاتا ہوں، پھر کلمے کا ذکر کرتا ہوں، پھر اٹھ جاتا ہوں، پھر کلمے کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا دوستان محترم، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر، اصل میں ہمارا وقت وہی ہے دوستان محترم جو اللہ رسول کے ذکر میں گزر گیا، اور دوستان محترم آپ دیکھیں، بس اب ختم کروں گا، بڑی توجہ کے ساتھ سننا، کہ مقدر اللہ نے بنائے ہیں، مقدر کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے بنائے ہیں، اسے تاریخ اور روشن رکھنا ہمارا کام ہے، چہرہ اللہ نے بنایا ہے،
اسے میلا اور صاف رکھنا ہمارے اختیار میں ہے. چہرہ کس نے بنایا ہے؟ اسے میلا اور صاف رکھنا کس کے اختیار میں ہے؟ ہمارے. آنکھ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اس سے اچھا یا برا دیکھنا ہمارے اختیار میں ہے. کان کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. ان سے اچھا اور برا سننا ہمارے اختیار میں ہے. زبان کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. لیکن اس سے اچھا یا برا بولنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے. کسی نے بزرگ سے پوچھا نا, اب بڑے غور سے سننا ہے, اس بات کے اندر پورا ایک سمندر ہے. اس بات کے اندر پورا ایک سمندر ہے. اگر آپ کو سمجھ آ گئی, کسی نے بزرگ سے پوچھا نا دنیا بڑی ہے یا دین, دنیا بڑی ہے یا, انہوں نے بڑا مختصر جواب دیا. انہوں نے کہا جس کا تو ہر وقت ذکر کرتا ہے. اب ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھ لینا کہ میں صبح سے لے کر رات تک دنیا کا ذکر کرتا ہوں یا دنیا والے کا ذکر کرتا ہوں. یہ اندر سے جواب مل جائے گا. اقبال نے کہا نا اپنے من میں ڈوب کر تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن, اپنا تو بن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں. تن کی دولت چھاؤں ہے, آتا ہے دن. اور پانی پانی کر کی مجھ کو کلندر کی یہ بات چکا جب تو تن تیرا نہ من. دوستان محترم, جنہوں نے اللہ رسول کے ذکر کے ساتھ وقت گزارے ہیں ان کے نام بھی زندہ ہیں, ان کے کام بھی زندہ ہے, ان کے مقام بھی زندہ ہے, ان کی شان بھی زندہ ہے, ان کے نشان بھی زندہ ہے, اور ان کا کام بھی زندہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ جی واہ, سبحان اللہ. ان کے کام بھی زندہ ہے. اب دیکھیں دوستان محترم, بس ایک دو مثالیں دوں کا ختم کروں گا. آپ دیکھیں یہ ہوائی جہاز جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوتا ہے, آپ مجھے بتائیں یہ ایئرپورٹ پہ کھڑا سیف ہے یا ہوا میں اڑتا ہوا سیف ہے؟ بتائیں نا جی. ایئرپورٹ پہ کھڑا وہاں زیادہ سیف ہے, ہوا میں سیف نہیں ہے. یہ پانی کے شپ جو ہیں یہ پانی کے اندر سیف ہیں یا کنارے پہ کھڑے سیف ہیں؟ بتائیں نا, کنارے پہ. اسی طرح گاڑی گراج میں کھڑی سیف ہے یا روڈ پہ چلتی ہوئی کہاں سیف ہے؟ گراج میں. لیکن دوستان محترم آپ مجھے بتائیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں انہوں نے ایک جگہ کھڑی کرنے کے لیے بنائی ہیں یا چلانے کے لیے؟ بتائیں نا جی. چلنے کے لیے بنائی ہے نا, ایک جگہ کھڑی کرنے کے لیے نہیں بنائی ہیں. بڑے غور سے سننا ذرا, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی ان ہماری مرضی کے مطابق چلنے کے لیے بنائی ہیں. گاڑی اپنی مرضی سے چلتی ہے یا ہماری مرضی سے؟ جہاز ہماری مرضی سے چلتا ہے یا اپنی مرضی سے؟ بتائیں نا جی. یہ ساری چیزیں ہماری مرضی سے چلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بھی تمہیں ایک مقصد کے لیے بنایا ہے, اور اس لیے بنایا کہ تم میری مرضی کے مطابق چلو. کس کے لیے بنایا ہے؟ میری مرضی, اللہ کی مرضی کے مطابق آپ چلیں. دوستان محترم جہاں ہم اپنی مرضی کریں گے کوئی دیکھیں یہ بلب جل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب صبح 1 بجے کا ٹائم وہ سورج نکلا ہو تو بلب کے بھائی میں جل کے کیا کروں گا, باہر اتنا بڑا سورج نکلا ہوا ہے, آپ اسے اٹھا کے کچرے پہ پھینکیں گے اگر نہیں چلے گا, ٹھیک ہے یا نہیں. اے سی چل رہا ہے باہر, بے شک کتنی سردی ہو, اے سی کے باہر بہت زیادہ سردی ہے, میں نہیں چلوں گا, آپ اس کو رکھیں گے؟ بتائیں نا جی. یہ ساری چیزیں چلنے کے لیے بنی ہے, سردی ہے یا گرمی ہے, سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے, اس کا کام لائٹ دینا ہے. اے سی کا کام چلنا ہے سردی ہو یا گرمی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں ہر وقت ہر جگہ اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ آپ نے ذکر کے لیے پیدا کیا ہے. تو دوستان محترم جو ہر وقت اللہ رسول کے ذکر اور فکر میں رہتے ہیں ان کے دوستان محترم آپ قبروں پہ جا کے دیکھیں نا, ان کی قبروں پہ بھی میلے لگے ہوئے ہیں یا نہیں؟ آپ داتا صاحب جائیں نا, بس ایک بات کر کے ذرا غور سے سننا. علامہ اقبال پہ مزار پہ کوئی گیا ہے, آپ گئے ہوئے ہیں نا, وہاں 4 صحت مند زندہ پڑھے لکھے ڈگریاں لے کے آدمی کھڑے ہیں. ایسے ہی کھڑے ہیں یا نہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنے آدمی کھڑے ہوتے ہیں؟ 12, ٹھیک ہے نا. آپ مجھے بتائیں علامہ اقبال وہاں سے نکل کے چلا جائے گا کہیں؟ نہیں, بتائیں نا, ایک سوال ہے. وہاں سے نکل کے جائے گا کہیں؟ کہیں نہیں جائے گا. لیکن رب نے کہا یہ میرے محبوب کا محبوب تھا. کیا تھا؟ میرے محبوب کا محبوب تھا. اقبال نے خود کہا کہ میں نے ساری زندگی جو کچھ کہا ہے قرآن اور حدیث کے علاوہ میں نے اگر ایک بات کی ہو اللہ تعالیٰ مجھے حضور کی شفاعت سے محروم کر. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے 4 بندوں کی وہاں ڈپٹی لگائی ہے. دوستان محترم ہم مرتے ہیں تو ایک کنال میں 100 قبریں بنتی ہیں, خاص لوگ مرتے ہیں تو 100 کنال میں ایک مزار بنتا ہے.
آپ دیکھ لینا بنا ہوا ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے وہاں 4 بندوں کی ڈپٹی لگائی ہے دوستان محترم ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا گھر میں ایک بچہ ہو چھوٹا سویا ہو تو ماں سب کو کیا کہتی ہے دوسرے بچوں کو باہر جا کے کھیلو یہ سویا ہوا ہے اس کو ڈسٹرب نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے یہاں میرے محبوب کا محبوب سویا ہوا ہے اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے. ایسے ہے یا نہیں بتائیں نا جی. تو دوستان محترم اس لیے کہ کئی لوگوں کے لیے اس رات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے مطابق حق لیتا ہے. جس پہ اقبال نے کہا دل بندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں تو فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. کہاں میں گفتگو کیا اگر میں کیمیا گر ہوں, یہی سوز نفس ہے اور میری کیمیا کیا ہے. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. دوستان محترم میں نے پڑھا, آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, ٹیپو سلطان کا مزار ہے نا, اس کا ایک جملہ آج سنہری لفظوں میں گونج رہا ہے, صرف ایک, کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. تو جب انگریزوں نے اس کے خلاف سازش کی نا, یہ بات سمجھنے والی ہے, یہ بات کو سمجھنے والی ہے. تو جو غدار تھے نا میر صادق میر اور میر جعفر, ویسے ایک بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا, انہوں نے انگریزوں سے کہا, انگریزوں نے پوچھا نا کہ بھائی ہم آپ کو بادشاہی دیں گے, آپ ہمیں صرف ٹیپو سلطان کے راز دے, بات سمجھے نا. تو انہوں نے پوچھا ٹیپو سلطان کے پاس فوج کتنی ہے, تو انہوں نے کہا اس کے جو غدار تھے انہوں نے کہا مثال کے طور پہ 1000 فوج ہے. تو انگریزوں نے کہا ہمارے پاس تو 10,000 فوج ہے. اسلحہ اس کے پاس کتنا ہے, اس نے کہا کہ تھوڑا اسلحہ ہے مثال کے طور پہ. تو انگریزوں نے کہا ہمارے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ ہے, بات سمجھے نا. ہر چیز انہوں نے کہا ہمارے پاس اس سے 10 گنا زیادہ ہے, تو فتح ہماری ہوگی. لیکن وہ جو غدار تھے نا, اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے ایک بات نکالی ہے, یہ بات سننا کہ خود ہی پکار بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو وہ کھڑا ہو کے پتہ کیا کہنے لگا گورے سے کہ صاحب آپ کی بات ساری باتیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس سب کچھ زیادہ ہے, لیکن جو ٹیپو سلطان چاہتا ہے رب بھی وہی چاہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات. حالانکہ یہ الٹی بات ہوگی ہے, ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا مطلب کیا خود ہی کو کر بنا دینا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, کیونکہ وہ حق کی خاطر لڑ رہا تھا نا, بات سمجھے نا. تو انہوں نے کہا کہ جو ٹیپو چاہتا ہے, جو ٹیپو سلطان چاہتا ہے وہی رب چاہتا ہے, وہی رب چاہتا ہے. تو بس دوستان محترم اس شعر کے ساتھ کہ جب ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رسول کی اطاعت اور غلامی میں گزرے گا تو شب قدر بھی فائدہ دے گی, شب معراج بھی فائدہ دے گی, لیلۃ القدر بھی فائدہ دے گی, شعبان بھی فائدہ دے گا, رمضان بھی فائدہ دے گا, عید میلاد النبی بھی فائدہ دے گی, نماز بھی فائدہ دے گی, روزے بھی فائدہ دیں گے, حج اور عمرے بھی فائدہ دیں گے. کب؟ جب ہمارے دلوں میں اللہ رسول کی اطاعت اور غلامی ہوگی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نمایاں کردار ادا کرتا ہے. جو شخص بھی حق کا متلاشی ہے اسے اس سے بہتر راستہ اور کہیں نہیں ملے گا, کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عزت بھی ہیں, ہماری نصرت بھی ہیں, ہماری فتح بھی ہیں, ہماری کامیابی بھی ہیں, ہمارا ظاہر بھی ہیں, ہمارا باطن بھی ہیں, ہمارا اول بھی ہیں, ہمارا آخر بھی ہیں. کہ بس اقبال نے کہا نا وہ دانائے سبل ختم رسل مولا کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ, اور ذکر و فکر و علم و عرفان تو ہی, کشتی و دریا و طوفان تو ہی, اور رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ. کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں, اور کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ.